الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه الإمام بيهقي رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. امریکہ سے واپسی پر میرا پروگرام اصل میں یہ تھا کہ گزشتہ جمعرات کو یہاں میں پہنچ جاؤں گا صبح کو، تو طویل سفر کی جو تکان ہوتی ہے وہ بھی اتر جائے گی اور پھر جمعے میں یہاں حاضری ہو جائے گی. اور اس مرتبہ کئی سال کے بعد میرا پروگرام تھا کہ باقاعدہ فلسفہ صیام و قیام رمضان پر گفتگو کروں. پچھلے کچھ سالوں سے میں نے یہ اپنا معمول بدل دیا تھا، اس لیے کہ اس موضوع پر میرے کتاب سے موجود تھے اور اکثر و بیشتر حضرات جو یہاں ہوتے ہیں انہوں نے ان موضوعات پر میری گفتگو بار بار سنی ہوئی ہے، تو لہذا تکرار میں طبیعت میں کچھ الجھن سی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ہوا یہ کہ وہ سفر جو ہے طویل ہو گیا. جمعرات کی صبح کو یہاں ہوائی جہاز نہیں اتر سکا، دھند تھی بہت شدید، وہ سیدھا کراچی چلا گیا. کراچی سے دوپہر کو چلنے لگا کہ اب صاف ہو گیا ہے مسئلہ لاہور میں، تو معلوم ہوا 2 مسافر گم ہیں، اب ان کی تلاش میں 4 گھنٹے گزر گئے. اب جو وہ چلا ہے تو ملتان آ کر معلوم ہوا کہ لاہور میں تو موسم پھر خراب ہو گیا، پھر واپس چلے گئے. رات پھر کراچی میں گزری. اب اگلے دن چلے تو اس صورت میں بھی یہاں لاہور اترنا نہیں ہوا، سیدھے اسلام آباد پہنچ گئے. تو رات کو کہیں جا کر یوں سمجھیے کہ یہ اضافی سفر جو ہے 40 گھنٹے کا مجھ پر پڑ گیا. اور اس میں جو کوفت رہی، ظاہر بات ہے کہ ایک ہوتا ہے پہلے سے آدمی جس چیز کے لیے تیار ہو ذہن، ایک یہ کہ اچانک یہ بورڈ فرام دی بلو جس کو کہتے ہیں. بہرحال اس وجہ سے افسوس مجھے اس کا رہا کہ جو میرا پروگرام تھا
کہ رمضان مبارک کے آغاز سے قبل کے جمعے میں آپ حضرات سے یہ ملاقات ہو وہ پورا نہیں ہو سکا۔ میں نے ایک جو آیات اس وقت تلاوت کی ہے اور 2 احادیث آپ کو سنائی ہے، اصل میں عظمت سیام و قیام رمضان مبارک کا مضمون کسی ایک تقریب میں سمویا نہیں جا سکتا۔ آج میں اختصار کے ساتھ کچھ آؤٹ لائنس دے رہا ہوں نصف اول کی۔ نصف ثانی جو ہے اس مضمون کا جو اصل کلائمیکس ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ صوم کا لفظ یا سیام کا لفظ عربوں میں پہلے سے ایک ان کی زبان کا لفظ تھا کہ کس معنی میں مستعمل تھا۔ اس سیام یا صوم روزے کی عبادت سے عرب ناواقف ہے۔ یہود کے ہاں پھر بھی کچھ روزے تھے، یوم عاشورہ کا روزہ، کوئی اور روزہ، ان کے قوانین روزے کے مختلف تھے، قواعد مختلف تھے، لیکن یہودی جو ہے وہ اس لفظ سے واقف تھے، اس عبادت کو جانتے تھے۔ لیکن مکے والے لوگ، عرب کے عام لوگ وہ بالکل واقف نہیں تھے، تو ان کے ہاں لفظ صوم کس معنی میں تھا؟ لغتاً صوم کہتے ہیں رک جانے کو، کہ جتنے بھی داعیات ہیں انسان کے اندر، حیوانی داعیات، کھانا چاہیے پیٹ بھرنے کو، پانی پینا چاہیے پیاس بجھانے کو، آرام چاہیے، جنسی ایک جذبہ ہے اس کی تسکین چاہیے، نیند چاہیے، یہ وہ تمام جو تقاضے ہمارے حیوانی وجود کے ہیں ان میں سے کسی سے رک جانا، کسی بنا پر یہ صوم ہے۔ اور عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو یہ صوم کرواتے تھے یا صوم رکھواتے تھے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں جو ہے غارت زری، لوٹ مار یہ تو عام تھی، سوائے وہ اشہر حرم کے وہ 4 مہینے کے جن کو حرمت حاصل تھی حج اور عمرے کی عبادت کے لیے، باقی جو 8 مہینے ہیں تو وہ تو ہر وقت ان کے یہاں خانہ جنگی ہوتی تھی، لوٹ مار۔ اب اس لوٹ مار میں اور خانہ جنگی میں ایک حیوان تو ان کے پاس ایسا تھا، اونٹ، کہ جو ان کی آب و ہوا سے مطابقت رکھتا تھا، اسے ہفتے بھر کھانے پینے کو نہ ملے، پانی کوئی پرواہ نہیں، اس کے اپنے اندر اسٹور ہوتا ہے، شدید ترین دھوپ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ بڑی ہی سمجھیے کہ تیز آندھی آ رہی ہے وہ اپنا منہ ریت کے اندر دے کر کھڑا ہے، اسے دھوپ کچھ کہتی ہے نہ ہوا کہتی ہے۔ لیکن یہ گھوڑا، جنگ میں ضرورت ہوتی ہے گھوڑے کی، اس لیے کہ چھاپا مارو اور بھاگو، یہ ہے طریقہ، لہٰذا اس کے لیے ضرورت ہے گھوڑے کی، اور گھوڑا جو ہے وہ نازک جانور ہے۔ اب وہ اپنی نزاکت کی وجہ سے عین حالت جنگ میں جواب دے جائے، بھوک کو برداشت نہ کر سکے، پیاس کو برداشت نہ کر سکے، یا گرمی کو برداشت نہ کر سکے، تو شامت کس کی آئے گی؟ وہ تو اس کے سوار کی شامت آئے گی۔ لہذا وہ اپنے گھوڑے کو عادی بناتے تھے، بھوکا رکھیں، پیاسا رکھیں انہیں، پھر یہ کہ عرب جو ہے اپنا منہ سر تو لپیٹ لیتا تھا کپڑے میں، اور جدھر سے تیز گرم ہوا آ رہی ہے لو، ادھر منہ کر کے گھوڑے کا کھڑا رہتا تھا پکڑ کر اس کو، تاکہ وہ اس کے اندر عادت پیدا ہو جائے اس گرم لو کو جو ہے برداشت کرنے کی، اس کی عادت تھی، اپنا اس نے کپڑا اپنا لپیٹ کر بندوبست کر دیا۔ اس معنی میں یہ لفظ صوم مستعمل تھا، اس کو قرآن مجید نے اس عبادت کے لیے اختیار کر دیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا، عربی زبان پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پک اینڈ چوز کیا ہے کون سا لفظ کس مقصد کے لیے اختیار کر دیا جائے۔ اب اس میں ایک مشابہت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے عربوں کا یہ رواج تھا کہ گھوڑوں کو تیار کرنے کے لیے، جنگوں کے لیے وہ یہ صوم رکھواتے تھے ان سے، ایسے ہی اس صوم کی عبادت کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں آیا ہے، اور 24ویں رکوع میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم آ گیا، گویا کہ وہی ترتیب ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، قاتلوا فی سبیل اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ اے مسلمانوں، اب تمہاری اس دعوت اور تحریک کا وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے جس میں جنگ تمہیں کرنی ہوگی، تو گویا کہ یہاں بھی وہ تمہید جو ہے اس قتال فی سبیل اللہ کے حکم سے پہلے یہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تو یہ ایک مناسبت جو ہے اس کے اندر قائم ہو جاتی ہے۔ البتہ جو پہلی آیت ہے فرضیت روزے کے ضمن میں، اس میں مقصود جو ہے روزے کا وہ تقویٰ قرار دیا گیا،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض تھا، یہود پہ تھا جیسا کہ وجہ کیا ہے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب یہ تقویٰ کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے، وہ بات بھی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ضبط نفس، سیلف کنٹرول۔ یہ ایک ہمارے داعیات حیوانی ہے جو تقاضے ہیں جسم کے، اگر یہ زیادہ زوردار ہوں اور ہم ان کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکیں تو گویا کہ ہم ان کے ہاتھ میں کھلونا بن جائیں گے۔ ایک وقت میں بھوک اتنی پریشان کر رہی ہے ہمیں کہ ہم جا رہے تھے کسی اور کام کے لیے، کوئی پیش نظر مقصد تھا، بھوک کی وجہ سے رہ گئے، نہیں جا سکتے، یا یہ کہ کوئی بہت اہم مشن پر جا رہے تھے، پیاس نے اس طریقے سے آ کر بے حال کیا ہے کہ وہ مشن چھوڑنا پڑ گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب تک انسان جو ہے ان چیزوں پر قابو یافتہ نہ ہو، اپنے ان تقاضوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ نفس تو لذت مانگتا ہے، پر چیزیں وہ شراب کا تقاضا کر رہا ہے، شراب تو حرام ہے۔ اب کیسے آپ اپنے آپ کو روکیں گے؟ اگر آپ نے اپنے اس نفس کو قابو میں نہیں کیا ہوا ہے تو وہ تو آپ سے اپنی منمانی کرا دے گا۔ اسی لیے کہا ہے قرآن مجید میں دو مقامات پر، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ اور معبود بنا لیا؟ جب اپنے خواہش نفس کو پورا کرنے پر تم تل جاتے ہو بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ جائز بھی ہے کہ نہیں، جائز ناجائز کا فرق مٹا لیا اور نفس کا تقاضا پورا کیا تو معلوم ہے تمہارا معبود نفس ہے، تم نفس کے پجاری ہو۔ اس حوالے سے واقعتاً جب تک کہ ہم اپنے اس نفس کے اوپر قابو نہ کر سکیں، ایک تو یہ کہ اس کے جتنے تقاضے ہیں ان کو حلال ذرائع سے پورا کریں، حرام میں منہ نہ مارنے دیں، کسی کو حلال ذرائع نہیں مل رہے ہیں تو برداشت کریں۔ یہ برداشت کا مادہ اگر نہیں ہے تو ہم کو دنیا میں اونچا کام نہیں کر سکتے، بڑا کام نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے بھی دنیا میں کوئی نمایاں کام کیے، بڑے کام کیے ہیں، انہوں نے اسی طریقے سے یہ سختیاں جھیلی ہے، برداشت کی ہے، ان سب کو سے زبردست نہ ہو تب جا کر وہ کوئی کام کر سکے، ورنہ تو حیوانوں کی طرح کی زندگی انسان گزارتا ہے۔ حیوان کو انسان استعمال کر لیتا ہے، حیوان کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو لوگ اس سطح پر زندگی گزارتے ہیں وہ دوسروں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، خود ان کا کوئی وقار، ان کی کوئی حیثیت، ان کا کوئی استقلال جس کو کہتے ہیں، ان کی کوئی آزاد حیثیت نہیں رہتی، جن میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا دائرہ نہ ہو۔ تو تقویٰ ہے، اب تقویٰ کو یوں دیکھیے کہ میرے اندر میری خودی ہے، سیلف، انا، اور ایک میرا حیوانی وجود ہے۔ یہ خودی اگر طاقتور ہے، حیوانی وجود کو اس نے قابو میں رکھا ہوا ہے تو میں واقعتاً انسان ہوں۔ اگر خودی اتنی کمزور ہے کہ حیوانی تقاضے اس پر غالب ہے تو پھر میں حیوان ہوں، انسان کہاں رہا۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ تو چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گھٹیا، ان سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ حیوانات کو تو پیدا ہی ہم نے اس لیول پر کیا تھا، ان کو تو پیدا کیا تھا اشرف المخلوقات۔ آدم کے سامنے تو ہم نے سارے فرشتوں کو جھکا دیا تھا سجدے کے اندر، ان کا مقام تو بہت بلند تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب اگر وہ انسان جو ہے وہ اس پر گر جائے، اتنا نیچے ہو جائے تو یہ تو گویا کہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ اس حوالے سے یہ ضبط نفس اور خودی کا اتنا مضبوط ہونا کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کے اوپر قابو رکھ سکے۔ یہ جو صوم کی، اب میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں ایکسرسائز، یہ بھی ایک ریاضت ہے، مشق ہے۔ جیسے گھوڑوں کو وہ مشق کراتے تھے دھوپ اور پیاس کو برداشت کرنے کی اور دھوپ اور گرمی جھیلنے کی، ایسے ایک مشق اللہ ہمیں کرا رہا ہے کہ تم برداشت کر سکو، اور پھر یہ کہ اتنا قابو ہے تمہارا ہونا چاہیے تمہارے نفسی تقاضوں کے اوپر کہ حرام میں منہ نہ مارو۔ یہ ایکسرسائز ابتدا میں جو حضور نے فرض کی مسلمانوں پر، یہ عبادت، ریاضت ایکسرسائز کو کہتے ہیں، عبادت ریاضت۔ تو یہ ابتدا میں مہینے میں 3 دن، 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، ہر جو یہ چاند کا مہینہ ہوتا ہے، قمری مہینہ، اس کو ایام 20 کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں۔ 13ویں رات کا چاند، 14ویں رات کا چاند تو مکمل ہوتا ہی ہے، 15ویں رات کا بھی ایک ہی دن ابھی گزرا ہے،
تو ان کو ایام 20 کہتے ہیں، وہ دن جس کی راتیں بڑی روشن ہوتی، ابیض کی جمع 20، سفید راتوں والے دن، کالی راتوں والے نہیں، سفید راتوں والے دن۔ تو 3 دن کے ہر مہینے میں، کیونکہ ایک دم اگر فرض کیجئے کہ یہ روزے فرض کر دیے جاتے، ابھی کوئی عادت تھی نہیں، اور آتے ہی فوراً وہ گرمی میں آ جاتے تو گرمی کے موسم میں 30 روزے مکمل کرنا جو ہے، جب تک کہ اس کی کوئی عادت نہ ہو چکی ہو، تو پہلے آپ نے جیسے ہی آپ مدینے تشریف لائے، آپ نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دے دیا۔ اسی لیے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ معدودات اور معدودہ کا لفظ عربی زبان میں 10 سے کم پر آتا ہے، 10 سے زیادہ جو ہے وہ معدودات نہیں رہتے۔ اب 30 جو ہے وہ کوئی گنتی کے دن تو نہ ہوئے، 30 تو اچھا میری تعداد ہے۔ ان کے لیے فرمایا، اور اس میں کچھ رعایتیں بھی رکھی۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے اندر اس کی عدت پوری کر لو، تعداد پوری کر لو، اور فرض کیجئے کہ نہیں کرتے پھر بھی تعداد پوری، تو بھی ایک مزید رعایت یہ رکھ دی کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اس سے بھی کفارہ ہو جائے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ فدیہ ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا ومن تطوع خیرا فہو خیر لہ، بجائے ایک مسکین کے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، روزہ بھی رکھے اور کھانا بھی کھلا، ٹھیک ہے، وہ تو جتنی چاہے نیکی کرے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ترغیب کا انداز ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ انہیں عادی بنانا ہے، مانوس بنانا ہے، اس قسم کی عبادت سے ان کی طبیعت کے اندر ایک مناسبت پیدا کرنی ہے، لہذا یہ انداز اختیار کیا۔ اس کے بعد اگلی اسٹیج آئی، اب اس روزے کی بھرپور عبادت فرض کی گئی، ایک پورا مہینہ مسلسل 29 یا 30 دن۔ اب یہ 29 یا 30 دن آج کل تو ہمارے دسمبر میں آئے ہوئے ہیں، دن کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کب شروع ہوا کب ختم ہوا، نہ کوئی بھوک ہے نہ پیاس ہے۔ لیکن یہی جولائی، اگست اور مئی اور جون میں بھی تو آئے تھے نا، اس میں تو جان پر بن جاتی ہے انسان۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا۔ اور مہینہ کون سا ہو؟ آخر 12 مہینے، ویسے سارے مہینے اللہ کے ہیں، ان میں سے جس کو چوز کرنا ہے، کسی کو شرف دینا ہے کہ وہ مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے مختص کیا جا رہا ہے، تو کوئی بات تو ہونی چاہیے، ترجیح جو ہے کسی مرجح کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس روزے کی عبادت کے لیے منتخب کر دیا ہے رمضان کا مہینہ۔ اور کیوں کر لیا ہے؟ اس لیے کہ وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ہماری سب سے بڑی نعمت، ہمارا سب سے بڑا احسان نوع انسانی پر قرآن ہے۔ هو خیر مما یجمعون، جو بھی کچھ انسان جمع کرتا ہے دولت دنیاوی، ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی اور وقیش ہے قرآن۔ تو جو مہینہ اس کے نزول کا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ نزول رسول 23 برس میں نزول ہوا قرآن مجید کا، حضور پر جو نزول ہوا ہے وہ تو 22-23 برس میں ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ اس لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے، پورا قرآن لوح محفوظ سے یا کتاب مکنون سے اتار کر سمائے دنیا تک پہنچا دیا گیا، پھر وہاں سے جستا جستا تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن وہ آیات وقت کی مناسبت کے اعتبار سے حضرت جبرائیل حضور پر لاتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ اس کا جو آغاز ہوا حضور پر وہ بھی رمضان میں ہوا، تو 2 اعتبارات سے رمضان کی ایک خصوصی مناسبت ہو گئی نزول قرآن کے ساتھ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن کی عظمت کیا ہے؟ 3 الفاظ یہاں بیان کیے ہیں۔ ھدی للناس، پہلی بات تو یہ کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ اگر ہے تو باقی نعمتیں بھی نعمت بن جائیں گی، اگر یہ نہیں ہے تو باقی نعمتیں بھی نعمت نہیں رہیں گی، زحمت بن جائے گی۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو صحت دے رکھی ہے، ہدایت سے محروم ہے تو صحت میں کیا کرے؟ عیاشیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا، صحت غلط جگہ استعمال ہوگی نا۔ جسمانی قوت کہاں استعمال؟ ہدایت اگر نہیں ہے تو غلط جگہ استعمال ہوگی۔ اللہ نے انسان کو دولت دی، دولت نعمت ہے، لیکن تبھی نعمت ہوگی جب نعمت ہدایت ساتھ موجود ہو، ورنہ دولت میں گلچھرے اڑائے گا، عیاشیاں کرے گا، اسراف اور تبذیر سے کام لے گا، شیطان کا بھائی بن جائے گا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو گویا کہ وہ دولت اس کے لیے نعمت نہ ہوئی۔ نعمت تبھی ہوگی جبکہ وہ نعمت ہدایت ساتھ ہو۔
تو ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے وہ نعمت ہدایت جو ہے یہ قرآن میں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا بینات من الہدی۔ اب دیکھیے ایک کتاب ہوتی ہے فلسفے کی، عام آدمی تو اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ علامہ اقبال کے خطبات ہی جو ہے 6 خطبے، آسان کام نہیں ہے پڑھنا ان کا، وہ وہی کہ جس نے باقاعدہ شاگردی اور طالب علمانہ انداز میں جو ہے فلسفہ پڑھا وہی سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید ہے تمام انسانوں کے لیے، تو اس کو اللہ نے ایسی بینات دی ہے، ہدایت جو ہے ایسی روشن ہدایت ہے کہ کم سے کم استعداد والا آدمی اس کو سمجھ لے گا اور اس سے استفادہ کر لے گا۔ بڑے سے بڑا فلسفی بھی دیکھے گا اور سمجھے گا کہ واقعہ اس میں میرے لیے بڑی ہدایت ہے، لیکن ایک عام انسان بھی وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے اور قرآن کے درمیان کوئی بیریئر ہے، نہیں، وہ پڑھے اسے اتنی سی عربی آتی ہو کہ اس کا ایک سرسری مفہوم جو ہے اس کے ذہن پر اترتا چلا جائے تو وہ قرآن کو سمجھ لے گا، قرآن سے استفادہ کر لے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 دفعہ فرمایا سورہ قمر میں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت کا اخذ کرنے والا؟ بینات من الہدی والفرقان، یہ فرقان ہے، فرق کر دیتا صحیح غلط، یہ راستہ سیدھا ہے یہ ٹیڑھا ہے، یہ معاملہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ تو یہ جو نعمت غیر مترقبہ انسان کو اللہ نے عطا فرمائی یہ رمضان کے مہینے میں تھی، اس لیے اب فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، کیونکہ سفر پہ ہے تو پھر رخصت باقی ہے، جو کہ تم سفر پہ ہو قضا کر سکتے ہو، بعد میں اس کی تعداد پوری کر لو، بیمار ہو اس وقت بھی قضا کر سکتے ہو، بعد میں تعداد پوری کر لو، لیکن اب تعداد پوری کرنا لازم ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا، اب وہ رخصت ختم ہو گئی کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ رخصت ختم ہو گئی، وہ تو ابتدا میں تمہیں ذرا مانوس کرنے کے لیے رعایت اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، وہ رخصت ختم ہو گئی۔ حضور نے اس رخصت کو باقی رکھا ہے، کس کے لیے؟ کوئی اتنا بوڑھا ضعیف معمر آدمی ہے کہ اندیشہ ہے کہ روزے کی مشقت کہیں اس کے لیے ہلاکت کا سبب نہ بن جائے، یا آج کل بعض امراض ایسے ڈائبٹیز ہے بہت اونچی، کسی کو بہت یعنی آخری درجے کی ڈائبٹیز ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ 12-15 گھنٹے جو ہے وہ کھائے بغیر رہ سکے، بہت واقع ہو جائے گی۔ تو ایسی چیزوں کے لیے اجازت دے دی گئی، اس رعایت کو جو بالعموم تو منسوخ ہو گئی ہے لیکن حضور نے اسی کو برقرار رکھا ایسے لوگوں کے لیے، ورنہ عام کیا ہے اب یہ دعوت پوری کرنی پڑے گی تعداد، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اب یہ جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صیام کی ایک عبادت، یہ رمضان کا مہینہ، اس کو جوڑ کر اصل میں تو حکمت خداوندی نے ایک 2 طرفہ پروگرام اس میں بنا دیا ہے، دن کا صیام، رات کا قیام۔ قیام میں کیا؟ قرآن مجید کا پڑھنا سننا، اس کے ساتھ جاگنا، یہ اصل میں 2 اچھا پروگرام ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرمائے، وہ جانتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دن بھر شدید مشقت کریں گے تب جا کر 2 وقت کی روٹی ملے گی، ایسے لوگوں کے لیے ساری رات جاگنا یا 2/3 رات جاگنا یا آدھی رات جاگنا ممکن نہیں ہے، لہذا فرض نہیں کیا اس کو۔ البتہ ترغیب جس کے لیے بھی ممکن ہو وہ ضرور کرے۔ چنانچہ اس کا جو خطبہ ہے جو حضور نے شعبان کے آخری دن دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کیونکہ شعبان کا آخری دن تھا، رمضان گویا کہ آ رہا ہے، تو انگریزی میں آپ کہتے ہیں نا کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات جو ہے ان کا پہلے کچھ عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل حضور نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں، قد اظلکم، تم پر سایہ کر لیا ہے رمضان نے، قد اظلکم شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ ہے، شہر المبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ ہے جو 1000 سالوں سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ 2 پروگرام رکھ دیے ہیں، دن کے اندر روزہ رکھنا اور اس کی راتوں میں کھڑے رہنا، یہ ہے قیام اللیل کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں احادیث نبویہ میں اس طریقے سے مساوی اور متوازی آئی ہیں
میں نے حدیثیں سنائی ہیں شروع میں، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، اور یہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان، من قام رمضان، آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ کے اندر، اس کے ترکیب کے اندر، اس کے صوتی آہنگ میں بالکل مساوی پیرلل ہے، بالکل متوازی ہے۔ جس نے روزے رکھے رمضان کے، اللہ تعالیٰ اس کے سابق کا سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جو کھڑا رہا رمضان میں، مطلب کب کھڑا رہا؟ رات کو کھڑا رہا، قیام اللیل، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابق گناہ جتنے سب معاف فرما دے گا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوا کرتا، گناہ کبیرہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ ہاں جو صغیرہ گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں ان کا ہے معاملہ، یہ تمام ہمارے صغائر جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے پچھلی زندگی کے رمضان کے روزے رکھنے سے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وضو بھی آدمی کرتا ہے تو صغیرہ گناہ اس کے دھلتے چلے جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں کے صغیرہ گناہ جو دھل جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حرام خوریاں بھی اس میں معاف ہو جائیں گی اور سود خوریاں بھی معاف ہو جائیں گی اور بڑے بڑے گناہ نہیں۔ یہ عام تصور جو لوگوں میں ہو گیا ہے اسی نے ان کو جری کر دیا ہے۔ پھر عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، جب یہ بہانہ مل جائے رمضان کے روزے رکھ لیں گے سب صاف ہو جائے گا، تو کھاؤ پیو عیش کرو، جو بھی کرنا ہے حرام خوری کرو اور جو بھی گلچردے اڑانے ہیں اڑاؤ، حرام کاری کرو، حرام خوری کرو، رمضان آئے گا روزے رکھ لیں گے۔ یہ نہیں، کبیرہ گناہ نہیں بخشا جاتا، وہ تو توبہ ہو، توبہ کے اپنے تقاضے وہ علیحدہ مضمون ہے، لیکن صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت توجہ دلانی تھی من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی توقع رکھتے ہوئے، جس نے روزے رکھے رمضان میں اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے اسی طریقے سے اللہ پر یقین کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی توقع پاتے ہوئے جس نے رات کو قیام کیا رمضان مبارک کے دوران، اس کے بھی سارے گناہ پچھلے صغائر جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے بھی زیادہ کلیئر حدیث وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بیہقی کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، عرض کرے گا بارگاہ خداوندی میں، اے رب پروردگار منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی جو جنسی خواہش ہے اس کے پورا کرنے سے روک کے رکھا، میری وجہ سے روکا رہا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کے وقت اسے سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو گویا کہ اب یہ دو پروگرام ہو گئے ہیں، اگرچہ اللہ نے اس دوسرے کو لازم نہیں کیا، یہ شفقت ہے اللہ کی، ترغیب، تشویق۔ جو شخص بھی اللہ کا تقرب چاہتا ہو، قریب ہونا چاہتا ہو، اور جو شخص بھی اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے۔ یہ عوام کا معاملہ ہے کہ ان کے لیے جن کی بڑی مشقت ہے، جن کے لیے بڑی دو وقت کی روٹی جو ہے کمانا، وہ بھی پورے دن کی بڑی سخت مشقت کے ساتھ، ان کے لیے فرض نہیں، لازم نہیں۔ اسی لیے حضور نے 3 مرتبہ 3 راتیں جو ہے جماعت کروائی، پھر چوتھی راتیں آپ نے کروائی، اور اگلے روز لوگوں سے کہا کہ اگر میں نے اس کو مسلسل آپ تمہیں جماعت کرائی ہے رات قیام اللیل کی تو یہ فرض کر دی جائے گی، لہٰذا میں نے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے، تو ان دونوں کی رافت و رحمت کا یہ تقاضا ہوا کہ اس رات کی عبادت کو فرض نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، جو جتنا کر سکتا ہو کرے۔ لیکن یہ کہ اب ہمیں سوچنا تو یہ چاہیے نا کہ قیام اللیل کس شے کا نام ہے، اس کا نصاب کیا ہے اور اس کا مصرف کیا ہے۔ 2 چیزیں، نصاب، کتنی عبادت پر یا کتنی دیر جاگنے پر قیام اللیل کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ کیا 1 گھنٹہ جاگنے پر قیام اللیل کا اطلاق ہو جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے کتنی۔ اب یہ کہاں سے ہم طے کریں
تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے اگر کوئی نذیر مل جائے قرآن سے تو اس سے بڑی شے کوئی ہے ہی نہیں. اور قیام اللیل کا حکم وہ ہے جو سورہ مزمل میں آیا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس میں قیام اللیل کی ڈیفینیشن بھی آ گئی، قیام اللیل کا نصاب بھی آ گیا، کتنے جاگنے پر اس کا اطلاق ہوگا، اور یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے، کس لیے کھڑے رہنا ہے، جاگنا ہے، وہ بھی جانیں گے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. اس کی وضاحت کی نصف ہو. عام تو ذہن میں یہ رکھو کہ نصف شب جو ہے وہ جاگنا ہے. اور زد علیہ، یا اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ کر دو تو وہ 2/3 ہو جائے گا. اور اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو، آدھے میں سے کچھ کم کریں گے تو 1/3 رہ جائے گا. تو گویا کہ اب نصاب کم سے کم 1/3 شب ہے. 1/3 شب سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں ہو سکتا. باقی اپنی جتنا بھی کوشش کرنا چاہے کرے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن قیام اللیل کا اطلاق جو ہے وہ کم سے کم جو اس کا نصاب ہوگا وہ 1/3 شب ہوگا. چنانچہ سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی ہمارے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کھڑے رہتے ہیں رات کو 2/3 شب اور آدھی شب اور 1/3 شب. ہمارے علم میں ہے، یعنی اس حکم پر عمل کیا ہے، نہ صرف حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے ساتھی اہل ایمان نے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. تو یہ ہے قیام اللیل. اور قیام اللیل کا مصرف کیا ہے؟ وہ سورہ مزمل کے شروع میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کر، ٹھہر ٹھہر کر، ٹھہر ٹھہر کر. اگر تھوڑا سا قرآن ہے اور 2/3 رات جاگنا ہے تو ریپیٹ کرو، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، تکرار کرو. جس کے لیے میں لفظ استعمال کیا کرتا ہوں ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. اس قرآن کو اتارو اپنے اندر، اتارو اپنے اندر، اپنا اپنے اندر، تمہارے دل میں، تمہاری روح میں، اس کی گہرائیوں میں، یا یوں کہیے کہ تمہارا یہ جو جسمانی وجود ہے ایک ایک سیل میں قرآن کے اثرات اور اس کی برکات اور اس کا جو بھی نور ہے وہ اتر جائے، پیوست ہو جائے. اس کو اقبال نے خوب کہا کیوں بجا در رفت جہاں دیگر شود. جب یہ کسی کے انسان کے اپنے وجود کے اندر شرائط کر جاتا ہے قرآن تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. جہاں دیگر شود، جہاں سے دیگر شد جہاں دیگر شود. اور جب کسی انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اس کے لیے پوری دنیا بدل جاتی ہے. اب اس معاملے میں جیسا کہ یہ تو ہم سامنے آ گیا کہ اس کا نصاب کم سے کم 2/3 شب، زیادہ ہمت اللہ تو آدھی شب، 2/3 شب ترغیب ہے. البتہ اس کو بھی فرض نہیں کیا. اب آپ دیکھیے حکمت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ چیز فرض نہیں کی گئی تو کیا ہوا؟ کچھ لوگ گھروں میں پڑھتے تھے اپنے طور پر اکیلے اکیلے، حضور بھی گھر میں پڑھتے تھے. وہ تو صرف 3 راتیں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جماعت کرائی، 8 رکعتیں پڑھائی. لیکن وہ رکعت کتنی طویل ہوگی ہمیں تو کچھ اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں تو یہ آیا ہے نا کہ حضور کی تہجد کی نماز میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء 3 سورتیں پوری پڑھی. گویا کہ پوری منزل ایک رکعت میں پڑھی. حضرت عبداللہ ابن عباس اس دن آ گئے تھے، بچے تھے، اور ان کے خالہ کا گھر تھا اس وقت جس میں شب باشتے حضور. تو وہ آ کے کھڑے ہو گئے. اب بعد میں ان پر جو بیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بار بار میرے دل میں خیال آتا تھا میں نیت توڑوں اور علیحدہ ہو جاؤں، اتنا لمبا خیال. اس لیے حضور نے 8 رکعتیں پڑھائی، 3 رات پڑھائی، چوتھی رات آپ نے. لوگ کھگارتے بھی رہے کہ حضور برآمد ہو جائیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن حضور نہیں آیا. آپ نے فرما دیا کہ نہیں ہے، اگر میں نے مسلسل پڑھائی تو یہ فرض ہو جائے. اس کی حکمت تو ہے، افادیت ہے، اس کے اندر جو بھی برکتیں ہیں وہ تو ہے. لہذا اگر یہ معلوم ہوا کہ کر سکتے ہو اور مسلسل کر سکتے ہو تو پھر یہ فرق کر دے گا اللہ تعالیٰ. لہذا میں اس معاملے میں تو یہ رافت و رحمت کا تقاضا تھا. اب ہوتا کیا تھا، حضور بھی گھر میں پڑھ رہے ہیں، کچھ اور لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہیں اتنا قرآن آتا نہیں، لہذا وہ کیا کرتے تھے مسجد النبی میں چند لوگ ادھر کھڑے ہو گئے، ایک حافظ ان کو مل گیا، وہ حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ. جگہ جگہ کوئی اس گوشے میں ہے تو اس گوشے میں ہے، حفاظ ہے.
حضرت عمر ایک روز داخل ہوئے مسجد میں، اور معلوم ہوا کہ اس وقت وہ خود نہیں پڑھ رہے تھے، کبھی تو وہ گشت کرتے ہوئے شہر کے اندر وہ آئے، داخل ہوئے، دیکھا اس طرح ہے، کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ ادھر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جاؤ اور 20 تراویح جو ہے 20 رکعت ادا کر لیا کرو، اس کو نماز عشاء کے ساتھ متصل بھی کر دیا تاکہ وہ بہت بوجھ نہ پڑے، یہ تو آدمی کر سکتا ہے، عام آدمی بھی کر سکتا ہے، 1 گھنٹہ اضافی جو ہے یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو جو بھی مشقت کرنے والا ہے، محنت مزدوری کرنے وہ بھی کر سکتا ہے، 1 گھنٹہ سے تو نماز عشاء کے ساتھ متصل، اس لیے کہ تہجد کے وقت میں ہوگا تو رات کو سو کر جاگنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لہذا اسے عشاء کی نماز سے متصل کر کے 20 رکعت کا نظام بنا دیا، ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا، یہ ہے وہ تراویح کا نظام جو آج تک امت میں چلا آ رہا ہے۔ اور اسی اصول کے تحت کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اسی وجہ سے یہ پوری امت میں ہے، صرف ہمارے ہاں کچھ عرصے سے اہل حدیث حضرات نے اس میں جو ہے وہ اختلاف کا اظہار کیا ہے اور وہ 8 پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ورنہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب کے نزدیک اہل سنت کے چاروں جو ہیں، بلکہ جو مالکی ہے وہ تو 36 کی تعداد بھی ان کے ہاں آتی ہے، اسی لیے آپ حرمین میں جا کر دیکھیں کہ وہی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، حالانکہ وہ لوگ وہابی کہلاتے ہیں، اور ویسے تو یہ کہ محمد ابن عبد الوہاب کے وہ پیروکاروں میں سے ہے، لیکن فقہی اعتبار سے وہ لوگ حنبلی ہیں، تو حنبلی فقہ میں بھی 20 رکعتیں ہیں، عام دوسری مساجد میں ان کے ہاں 20 رکعتیں نہیں ہوتی ہیں، حرمین میں جہاں آفیشل نظام ہے سارا، تو حرمین کے اندر جو ہے مدینہ منورہ میں بھی اور مسجد اور مکہ مکرمہ میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، تو یہ نظام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قائم کرنا۔ اب اس میں دیکھیے کہ آگے چل کر کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا نا کہ آخر جو اصل تو حکمت ہے وہ تو اس سے پوری نہیں ہو رہی، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اور جو حدیث کہہ رہی ہے، رات کا جاگنا، من صام رمضان من قام رمضان، اور قرآن جو کہے گا کہ میں نے تیرے اس بندے کو اے اللہ سونے سے روکے رکھا، تو یہ 1 گھنٹے جو ہے آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کوئی سوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ نہیں سوتا اس وقت تک، نیند کی کون سی قربانی ہوئی تراویح کی نماز میں؟ نیند کی وہ قربانی نہیں، وہ تو ہوگی تو اسی طرح ہوگی، کم سے کم تہائی شب، آدھی شب، 2 تہائی شب آدمی جاگے تب تو پھر اس کا مستحق ہوگا کہ ہاں اس شخص نے جو ہے وہ نیند کی قربانی دی ہے۔ تو اس کے لیے ایک دور میں میرے پاس ایک مثال موجود تھی، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو خانقاہ تھی سہارنپور میں، وہاں وہ یہ کرتے تھے کہ تقریباً پوری رات میں تراویح ادا کرتے تھے، 4 رکعت تراویح کی جماعت ہو گئی، اس کے بعد منتشر ہو گئے لوگ، اب کوئی کسی کونے میں چلا گیا، کوئی اپنے نوافل پڑھ رہا ہے، کسی نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، کسی نے کوئی اور دینی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا، 1 گھنٹہ اس نے گزار دیا، پھر آگے پھر 4 رکعتیں پڑھ لی، اس طریقے سے وقفہ دے کر وہ رکعتیں جو ہے وہ 4 رکعتیں کرتے تھے تقریباً پوری رات، یعنی یہ کہ سحری سے تھوڑا عرصہ پہلے جو ہے فارغ ہو گئے۔ لیکن یہ کہ ہم نے جو پروگرام بنایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو اس کا بات چرچا ہو چکا ہے، دورہ ترجمہ قرآن، اس کے ساتھ یوں کیوں نہ کیا جائے کہ 4 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا جانے والا ہے پہلے بیٹھ کر اس کا ترجمہ سیکھ لیں، سن لیں، وہ اہم نکات ہے ان کی وضاحت آ جائے، تاکہ اب جب کھڑے ہوں گے 4 رکعتوں میں اور امام سے سنیں گے قاری صاحب سے، تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے اوپر، وہ جو اقبال کہتا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راوی نہ صاحب کشاف، کچھ نہ کچھ تو نزول قرآن کا ہمارے قلب پر ہوگا، ہماری روح پر ہوگا، کچھ حصے کو تو ہم سمجھ لیں گے، ابھی سنا ہوگا ترجمہ، 4 رکوعوں کا ترجمہ سنا تھا، پھر کھڑے ہو کر رکوع سن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف لوگوں میں چاہے انہیں عربی زبان نہ بھی آتی ہے لیکن الفاظ کی مناسبت سے وہ سمجھ لیں گے کہ یہ مضامین آ رہے ہیں، تو اس سے جو اصل مقصد ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید سے ذہنی اور قلبی رشتہ قائم ہو، وہ ظاہر بات ہے تراویح کے اندر آپ نے 1 گھنٹے کے اندر، اور وہ بھی فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے جو پڑھے گیا قرآن، تو اس سے تو کوئی کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے ہم نے یہ نظام شروع کیا تھا، اور ہمارے ہاں یہ 5.5-6 گھنٹے صرف ہوتے رہے، الحمدللہ میرا خیال ہے کہ 8-10 مرتبہ تو میں نے کیا ہے، کئی مرتبہ لاہور میں کیا ہے، کراچی میں 2 مرتبہ کیا ہے، ابو ظبی میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے، مختلف جگہوں پر کیا ہے، اس طریقے سے ملتان میں جا کر کیا تھا 1 مرتبہ، تو یہ کام میں نے بھی کیا، اور اب تو الحمدللہ کہ میرے ساتھی جو ہیں، میرے نوجوان، وہ جو طالب علم تھے جنہوں نے کہ قرآن مجید بھی وہ میرے انداز میں سمجھا ہے اور اب اس کی دعوت وہ دے رہے ہیں، درس قرآن کے حلقے ہیں، تو
تو آپ دیکھیں گے تازہ جو ہے یہ ندائے خلافت لاہور میں فلاں جگہ کتنی جگہ ہو رہا ہے، کتنی جگہ ہو رہا ہے، یہ دورہ قرآن ہو رہا ہے، اور نہیں تو یہ کہ ویڈیو کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ 4 رکعتیں سن لی، پھر بیٹھ کے ویڈیو سے ان 4 رکعتوں کا ترجمہ سن لیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر 4 رکعتیں پھر جو پڑھ لی اس میں قرآن سن لیا۔ یہ کام جو ہے بڑے پیمانے پر الحمدللہ ہو رہا ہے۔ البتہ اس مرتبہ مجھ پر میرے ساتھیوں نے ایک پابندی لگا دی کہ آپ یہ 4 گھنٹے روز کی مشقت اپنے اوپر نہ لیں۔ مجھے تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا خیال ہے کہ اب مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا، میری خواہش تھی، میں آیا تھا تو اسی ارادے سے کہ لاہور میں کئی سال ہو گئے کہ ہماری قرآن اکیڈمی میں نے دورہ ترجمہ قرآن نہیں کیا، میرے بیٹوں نے کیا، میرے ساتھیوں نے کیا، سلبی بیٹے، مانوی بیٹے، میرے جو شاگرد ہیں وہ بھی میرے مانوی بیٹے ہیں، پھر میرے سلبی بیٹے بھی ہیں، وہ کرتے رہے ہیں، ہوتا رہا ہے مسلسل۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 15 سال تو ہو گئے ہوں گے کہ یہ مسلسل ہو رہا ہے، لیکن پابندی لگائی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی بجائے آپ پورے قرآن کا ترجمہ کرنے کی بجائے ان 4 رکوع میں کہ جو آگے پڑھے جانے والے ہیں ان میں جو زیادہ اہم نکات آئے ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، تو اس طرح ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہو جائے گا ایک پروگرام جو ہے مختصر۔ جو لوگ اتنا عرصہ نہیں لگا سکتے تو وہ اس تھوڑے سے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو شے پوری کی پوری حاصل نہ کی جا سکے وہ پوری کی پوری جو ہے اسے انسان محروم بھی نہ ہو جائے۔ تو اس مرتبہ یہ ہے کہ مجھ پر پابندی میرے رفقا نے لگائی جو میں نے قبول کر لی الحمدللہ کہ اس طرف پر ہم کر رہے ہیں، اور میں اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں، بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ حالانکہ موسم سخت ہے، سردی ہے، دھند اتنی ہوتی ہے کہ میں خود سوچتا ہوں کہ رات کے وقت جب وہ جاتے ہیں واپس تو 11:30 بجے فراغت ہوتی ہے، 7:30 شروع کر کے 4 گھنٹے پھر بھی لگتے ہیں۔ کم سے کم تہائی شب والا نصاب اب بھی الحمدللہ ہمارا پورا ہو رہا ہے، بلکہ اسے کسی قدر جائز بھی ہے تہائی سے، لیکن یہ کہ اسے جو دھند کا عالم ہوتا ہے اس کے باوجود لوگ آ رہے ہیں، بڑی اچھی حاضری ہے۔ اس اعتبار سے میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کے سامنے بھی اس کا بیان کر دوں۔ یہ پروگرام ابھی جاری ہے۔ جو پہلا گروپ ہے قرآن مجید کی مکی اور مدنی صورتوں کا وہ رات ہم نے ختم کیا ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ مدنی صورتیں، تو رات ہم نے وہ مائدہ صورت جو ہے وہ ختم کی ہے۔ آج جو اب مکی صورتیں ہیں سورۃ الانعام، یہ آج انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ 7:30 بجے بعد جماعت ہو رہی ہے، 11:30 فراغت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کے بعد کچھ لوگ چونکہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے تھے، جو گفتگو ہوتی ہے اس میں سے بعض چیزوں میں وہ وضاحت چاہتے ہیں، تو آدھا گھنٹہ ہم مزید رکھ لیتے ہیں سوال جواب کے لیے۔ تو میں تو 12 بجے کے بعد فارغ ہو رہا ہوں، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو 11:30 تقریباً 11:35 تو فراغت ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں تاکہ آپ بھی ان سے دیکھیے، اگر اس سے پہلے آپ کبھی وہ 6 گھنٹے والے پروگرام میں شریک ہونے کی ہمت نہیں کر سکے اور اس کی لذت سے جو ہے آشنا نہیں ہو سکے، یہ واقعہ یہ ہے کہ لذت عبادہ نہ دانی بخدا تانا چشی، اس کی لذت کا اندازہ خدا کی قسم تمہیں ہو نہیں سکتا جب تک کہ چکھ نہ لے کہ یہ قرآن مجید کو پہلے سن لینا، سن کر پھر کھڑے ہونا، اور اس میں کیا لطف آتا ہے، پھر قرآن مجید سے کیوں تعلق قائم ہوتا ہے ذہنی اور قلبی، اس کی کیا کیفیات ہوتی ہے، یہ تو کوئی تجربہ کرنے ہی سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اگر آدمی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ کتابوں کا سلسلہ ہے، اس کا اعلان میں بعد میں کر دوں گا۔ اب میں آج کا بقیہ وقت لینا چاہتا ہوں کیونکہ 1.5 مہینے کے بعد یہاں ملاقات آپ سے ہوئی ہے، کچھ بین الاقوامی حالات اور کچھ ملکی حالات کے بارے میں۔ بین الاقوامی سطح پر اس عرصے کا جو اہم ترین واقعہ ہے وہ عراق پر امریکہ اور برطانیہ کی وحشیانہ بمباری، جو اس کے بعد بھی وقفے وقفے سے ہو رہی ہے، ظلم کی، جارحیت کی، بربریت کی انتہا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ نے جو سول سپریم پاور ہونے کے نشے میں ہے، اس وقت یہ نشہ اسے کہیں گرائے گا اور بری طرح گرائے گا، لیکن یہ ہے کہ ابھی تو وہ نشہ ہے اور ابھی اس کی بات چل رہی ہے، اس نشے میں وہ دھت ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی دہشت گردی دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ یہ اسامہ بن لادن کیا دہشت گردی کرے گا بیچارہ، اس کا آج بیان آ گیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو بھی ایسٹ افریقہ میں 2 ممالک میں جو امریکن ایمبیسیز کے اوپر جو حملہ ہوا میرا کوئی تعلق نہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ مرد مومن ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں، دن دہاڑے کر رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کر رہے ہیں، الگ اعلان کر رہے ہیں، سینکڑوں میزائل جا کر گرا رہے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے ہلاک ہو رہے ہیں، اس سے بڑی دہشت گردی کون سی؟ بہرحال اس پر تو اب میں
کوئی اپنے غم کا اظہار کروں، غصے کا اظہار کروں، اپنے جذبات کا اظہار کروں، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات۔ وہ تو صورتحال یہ ہے کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، وہ تو ہے اس صدی میں چلا آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے۔ یہ ضرور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ اس صدی کے شروع میں بلقان کی جنگ ہوئی تھی، تریپولی پر حملہ ہوا تھا اٹلی کا، اس وقت علامہ اقبال بھی تھے، فاطمہ ایک بچی جو شہید ہو گئی تھی اس پر ایک نظم کہی تھی انہوں نے، یا جب تریپولی میں ہماری شکست ہوئی تھی تو حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں مرثیہ کہا تھا، شبلی موجود تھے جو مرثیہ کہہ رہے تھے۔ اب تو ہمارے ہاں کوئی شاعر جو ہے جو کہ واقعتاً لسان العصر اور لسان القوم ہو، وہ شاعر بھی موجود ہے، بڑی ہی یوں سمجھیے کہ تحت الرجال کی کیفیت ہے۔ بہرحال اس میں دو چیزیں ہیں در حقیقت کہ جس کی کچھ انڈیکیشنز اب سامنے آ رہی ہیں، میں ان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ در حقیقت عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے توثیق ہو رہی ہے ان پیشین گوئیوں کی جو حضور کی احادیث میں آئی ہے کتاب الملاحم میں، اور بائبل میں بھی آئی ہے، ریولیشن، بک آف ریولیشن جو آخری کتاب ہے نیو ٹیسٹمنٹ کی، اہلنامہ جدید کی، اس میں آئی ہے۔ اور وہ آرمگڈون، ایک عظیم جنگ جو ہونے والی ہے، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جس کے لیے حضور نے الفاظ استعمال کیے الملحمۃ العظمیٰ۔ ملحمہ لحم سے بنا ہے، گوشت، تو چونکہ جنگ میں تو چیسڑے اڑتے ہیں جسم کے، ادھر سے بالو اڑ گیا، ادھر سے ٹانگ کسی کی اڑ گئی، تو الملحمہ عرب ممالک میں ملحمہ کہتے ہیں کسائی کی دکان کو جہاں گوشت کو کاٹا جاتا ہے، تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں۔ الملحمۃ العظمیٰ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ہونے والی ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہو کہ صدام حسین نے 91 کی جو خلیجی جنگ ہوئی تھی، اس وقت اس نے کہا تھا یہ ام المحارب ہے، یہ صرف ایک کوئی آئسولیٹڈ جنگ نہیں ہے، یہ جنگوں کی ماں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہے وہ خود تو دہریہ قسم کا آدمی ہے، لیکن یہ کہ مگر عرب ہے، عربی زبان جانتا ہے، اور کبھی حدیثیں بھی پڑھی ہوگی، کتاب الملاحم بھی اس کی نظر سے گزری ہوگی کہ جنگوں کا ایک سلسلہ ہوگا، تو اس نے کہہ دیا تھا کہ دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ، اس سلسلہ ملاحم تھا کہ جس کی خبر محمد رسول اللہ نے دی۔ اس میں خاص بات جو نئی بات سامنے آئی ہے اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، روس کا جو رول سامنے آیا ہے۔ اس وقت صورتحال نظر یہ آ رہی ہے کہ جیسے وہ پولر بیئر جو ہے، وہ ریچھ جو ہے، وہ تل بلا رہا ہے بالکل سے، کہہ تو کچھ نہیں پا رہا، پہلے درویش بن جانے درویش، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، پڑھ کٹ چکے ہیں، اس کے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ کھڑا ہو، لیکن کوئی عجب نہیں، اس طرح کی تلبلاہٹ بھی کسی وقت ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر ایک نئی زندگی پیدا کر دیتی۔ بہرحال وہ ایک سپر پاور تھا، اور ایک عرصے تک یعنی یہ پوری صدی جو ہے یہ سمجھیے تو اس کا کم سے کم 10 صدی اس طریقے سے گزری ہے کہ دو سپر پاورز ایک دوسرے کی بالکل ہم پلہ اور زدم زدہ مد مقابل، بلکہ بعض اعتبارات سے روس آگے تھا۔ اسپیس جو ہے، خلا کی جو بھی تسخیر ہے، تسخیر خلا، اس میں تو رشیا بہت آگے تھا، امریکہ سے ڈرتا تھا، امریکہ تو کام کا تھا، لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے اس نے اور پروگرام بنایا، اپنا ٹیکنالوجی کو بڑھایا، نکل گیا آگے۔ لیکن ایک وقت تھا کہ جب وہ کرافتا تھا کہ رشیا کا معاملہ جو ہے اس کے اسپیس کے تسخیر میں، خلا کی تسخیر میں بہت آگے تھا۔ بہرحال اس صورتحال میں چونکہ جو بائبل میں جو پیشن گوئیاں آئی ہیں آنے والے حالات کی، جن کو میں اشارہ کر رہا ہوں، اس میں شمال کا بادشاہ کا ایک رول ہے، اور یہ شمال کا بادشاہ جو ہے روس بنتا ہے، شمال میں ہے، یہ جو بھی آباد دنیا ہے اس کے شمال میں رشیا ہے۔ اس حوالے سے یہ صورتحال گویا کہ ایک اور انڈیکیشن ہے کہ اسی طرف حالات جا رہے ہیں، ان کا رول ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ انہی میں یعنی وہ جو یوحنا کے مکاشفات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ گر گیا گر گیا گر گیا، بابل گر گیا، اور بیبیلونیا یا بابل جو ہے ببلیکل ٹرمینالوجی میں عراق کو کہتے ہیں۔ عراق تو یہ نام آج ہوا تھا اس کا، لیکن اس سے پہلے اس کا نام تھا بابل، بیبیلون، کنگ آف بیبیلون، نبوکدنیزر۔ اور اس بیبیلون کے علاقے کی ہمیشہ سے یہودیوں کے ساتھ دشمنی رہی ہے۔ نبوکدنیزر وہ بھی نمرود تھا، کنگ آف بیبیلون، اور حضرت ابراہیم کا جس شخص کے دربار میں پیشی ہوئی تھی اور مکالمہ ہوا تھا وہ بھی نمرود تھا، وہ بھی اسی بیبیلون کا، عراق کا تھا۔ عراق ہی میں شہر ار ہے جس کی کھدائی بھی ہو گئی ہے، جو پیدائش مقام پیدائش حضرت ابراہیم کا۔
تو یہودیوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ رہا تھا کہ نبوکدنضر نے 586 قبل مسیح میں 6 لاکھ یہودی قتل کیے تھے، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا اس کو بالکل مسمار کر کے زمین سے ہموار کر دیا۔ اس اعتبار سے اس بیبیلون کے بارے تذکرہ آتا ہے، گر گیا، اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے، اور 3 ٹکڑے ہیں اس وقت۔ آپ نے دیکھا ہوگا نقشہ جب آتا ہے عراق کا تو ایک شمالی زون ہے، ایک جنوبی زون ہے، اور ایک بیچ کی پٹی ہے۔ اوپر اور نیچے شمال اور جنوب کے اندر نو فلائی زونز ہیں، ان میں عراق اپنا کوئی طیارہ نہیں اڑا سکتا۔ گویا کہ اس کا اگر کنٹرول ہے تو صرف اس درمیانی پٹی کی فضا کے اوپر ہے، جو نہ جنوبی پر ہے نہ شمالی پر ہے۔ 3 زونز میں عراق تقسیم کیا جا چکا ہے ورچوئلی۔ تو وہ جو آتا ہے اس کے اندر کہ گر گیا، بابل گر گیا، جو اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے، تو یہ گویا کہ یہ جو پیشن گوئیوں کی زبانیں ہوتی ہیں اس میں جو الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کا مفہوم بعد میں جب حقائق سامنے آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہر یہ بات کہی گئی۔ دوسرا جو اس سے بات سامنے آ رہی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ غالباً یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے خاتمے کا آغاز ہے۔ دس از دی بگننگ آف دی اینڈ آف UN۔ یہ بھی ایک ایرا تھا جو ختم ہوگا۔ پھر اس موقع پر جس طریقے سے بنظر حقارت دیکھا ہے امریکہ نے، پرواہ نہیں کی، سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا کرے دفاع ہو جاؤ، میرے اندر طاقت ہے، میں جاؤں گا اور حملہ کروں گا۔ اس لیے اس سے پہلے وہ چونکہ مار کھا چکا تھا، ایک مرتبہ کوشش کی اس نے، پہلے تو اس نے جمع کر لیے تھے سارے 91 میں، وہ تو بہت بڑی کامیابی تھی، پوری گویا کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ایک طرف تھی اور صدام ایک طرف تھا۔ لیکن اب دوسری مرتبہ جب اس نے حملہ کرنا چاہا تھا کچھ عرصے پہلے تو یونائٹڈ نیشنز نے ساتھ نہیں دیا۔ اس مرتبہ اس نے پوچھا ہی نہیں، جاؤ جہنم میں۔ لہذا اس نے جو بھی فیصلہ کیا یہ طرفہ اقدام کر دیا کہ اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے۔ یہ بالکل مجھے آج میں سوچ رہا تھا کہ مجھے علامہ اقبال کے اشعار یاد آئے کہ اس سے پہلے جو لیگ آف نیشنز بنی تھی صدی کے آغاز میں، اس لیگ آف نیشنز کے اوپر بھی جب یہ مرحلہ آیا تھا تو اقبال نے وہ شعر کہے تھے کہ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبریں بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، تقدیر تو قطعی نظر آتی ہے کہ اب یہ لیگ آف نیشنز ختم ہو جائے گی، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے وہ، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، کہ اس کی موت جو ہے ٹل جائے، ابھی یہ چلتی رہے، لیکن وہ ختم ہو گئی، لیگ آف نیشنز ختم ہوئی۔ اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ UNO کا دور جو ہے وہ اب آخری سانس کو پہنچ گیا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ جو بھی عالمی معاملات کا ہے، حقیقتاً تو یہ مؤثر نہیں تھی، حقیقتاً تو یہ سپر پاورز کی اعلی کار بن گئی تھی، وہ تو جو بھی سیکورٹی کونسل میں بیٹھے ویٹو ان کے پاس ہے، کوئی مسئلے میں ان کے مفاد پر زد پڑتی ہو تو ویٹو کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ بیکار بیٹھے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ پھر بھی ایک رکھ رکھاؤ تھا کہ چلیے ایک جگہ پر لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی بھڑاس نکلتی ہے، کوئی لوگوں دنیا کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ کیا کوئی ملک کیا کر رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو کیوس، ظہر الفساد فی البر والبحر، اور پھر تو صرف ایک ہی ننگا ناچ ہوگا، مائٹ اور رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے بس وہ جو اقدام کرے وہ صحیح۔ بالفعل تو اب بھی ہے، ڈھکا چھپا ہے کچھ، لیکن یہ کہ اب جو اس نے یہ اقدام کیا ہے روس کو، چین کو، ان سب کو نظر انداز کر کے اور یونائٹڈ نیشنز کو بنظر استحقار دیکھتے ہوئے کہ ریفر ہی نہیں کیا اس کو، تو اس سے در حقیقت وہ دور جو ہے نظر آ رہا ہے کہ شاید کیوس کا اور اس طرح کا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا دور قریب آ جائے۔ حل کیا ہے اس کا؟ پہلا حل ہمیشہ کہا ہے اللہ کو منائیں۔ اللہ روٹھا ہوا ہے ہم سے، ہم اس کے دین سے غداری کے مرتکب ہوئے، ہم نے اس کی کتاب کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اس کی شریعت کو نافذ نہیں کیا ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ کا ناراض ہے، یہ اس کی ناراضی ہی کا مظہر ہے۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب میں، آخر کیوں ہے؟ یہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو توبہ کرو، پلٹو اس کی طرف، رجوع کرو، کم سے کم کسی ایک ملک کے اندر تو مکمل نظام اسلام کا قائم کر کے دکھاؤ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ملک بنایا اسی لیے تھا، لاکھوں انسانوں کی جانیں گئی، ہزارہ عورتوں کی عصمتیں لوٹی تاکہ یہ ملک بنے، اور کہاں کھڑے ہوا وہ اسلام کا نظام کہاں ہے؟ وہ بعد میں عرض کروں گا قومی سطح پر کیا ہو رہا ہے۔
لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا اللہ کی نظر کرم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ اللہ کا یہ قانون عدم ہے۔ قرآن مجید میں رات ہی ہم نے پڑھا سورہ مائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کہا اہل کتاب سے، قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہہ دیجیے اے کتاب والو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہماری نگاہوں میں، تم ہم سے ہم کلام ہونے کا تمہارا منہ نہیں ہے، ہم سے دعا کرنے کا تمہیں حق حاصل نہیں ہے جب تک کہ قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا۔ وہی معاملہ یہاں کتاب کے بجائے قرآن رکھ کر دیکھ لیجیے، پہلے وہ کتاب ان کے لیے تھی تورات اور انجیل، اور یہ کتاب ہمارے لیے ہے۔ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تو قرآن کے دیے ہوئے نظام کو اور اس کی دی ہوئی شریعت کو نافذ نہیں کرتے۔ پہلا کام تو یہ ہے، اور دوسرا کام، اگر اللہ توفیق دے دے امت کو، 70 برس کا ملک مرد قلندر نے خواب دیکھا تھا، ایک خواب اس نے 1930 میں دیکھا تھا، وہ تو 17 سال کے بعد پاکستان کا خواب دیکھا تھا، ویژن تھا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، 17 برس بعد 1947 میں وجود میں آ گیا۔ ایک خواب اور دیکھا تھا اقبال نے 1928 کے اپنے خطبات میں، انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت بالفعل کوئی ایک امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز، اور میں اب یوں کہوں گا کہ وہ نیشنز اب ملکوں کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ اس وقت تک تو ہم غلام تھے سب کے سب، تو نیشن تو تھی لیکن ان کی نیشن اسٹیٹس نہیں تھی، اب وہ نیشن اسٹیٹس ہیں۔ تو یہ مسلمان نیشنز جو ہے وہ مسلمان اسٹیٹس جو ہیں، اقبال نے کہا تھا کہ سر دست اگر ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ 70 برس بیت گئے، 28 اور 98، وہ کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز کی طرف کوئی قدم نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا کام تو یہ کہ کسی نہ کسی ایک ملک میں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ بڑے ذمہ دار ہم ہیں پاکستان میں، صحیح مکمل کامل اسلامی نظام نافذ کریں، اور ثانیاً یہ یونائٹڈ نیشنز دفعہ ہو ختم ہو جائے، مسلم نیشنز کا ایک ادارہ وجود میں آئے، یونائٹڈ مسلم نیشنز آرگنائزیشن، یہ امنو کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے بھی، ملیشیا میں ہے وہ UMNO، تو یونائٹڈ مسلم نیشنز آرگنائزیشن اگر ہم دنیا میں قائم کریں تو یہ دوسرا خواب ہے جو اقبال نے دیکھا تھا۔ اللہ کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پیش رفت اس طرف ہوئی، اگر مشیت عز دی میں، تو یہ قدم بھی اٹھے گا۔ جہاں تک ملک کی حالات کا تعلق ہے، یہ تو صحیح ہے کہ حکومت مستحکم ہے، ابھی حکومت کو کوئی اندیشہ نہیں، اگرچہ مہنگائی انتہائی بڑھ رہی ہے، حالات جو ہے معاشی اعتبار سے نہایت مایوس کن ہے، لیکن یہ کہ حکومت مستحکم ہے۔ یہ بہت کم ہوا ہے، اس سے پہلے ایسا ہی ایک خاص دور ہے کہ اس میں حکومت کی پختگی جو ہے اس کے استحکام میں کہیں کوئی دراڑ نظر نہیں آ رہی۔ اپوزیشن اگر ہے تو وہ بھی شش و پنج میں ہے، گو مگو میں ہے۔ بے نظیر کا تو ایک تو اس کا پچھلا ریکارڈ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کہیں پبلک میں منہ دکھانے کے قابل ہے نہیں، کرے کیا؟ آخر اس کا بھی اپنا ریکارڈ تو یہی کچھ ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہی کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اور ثانیاً یہ کہ مقدموں میں وہ اتنی مروت سے لٹاپین ہے کہ وہ اور کیا، اسے میں تو سمجھتا ہوں بڑی ہمت ہے، عورت ذات ہے، شوہر بھی جیل میں پڑا ہوا ہے، بچے دبئی میں، ماں جو ہے وہ بستر ملک پر ہے، 2 بھائی جو ہے قتل ہو چکے ہیں، اب اکیلی ہے خاندان کے اندر، اور پھر جو مقدموں کا جو ایک یوں یلغار ہے، ابھی وہ کراچی میں ہے تو ابھی پنڈی میں ہے تو ابھی لاہور میں ہے تو ابھی یہاں ہے، وہ فلاں ہے، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس سب میں اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں بن سکتی۔ باقی یہ کہ کچھ اور لوگ ہیں، اور وہ تینوں کے تینوں تین ہی اور ہیں، اس لیے کہ جہاں تک تو قادری صاحب کا تعلق ہے یا ANP کا تعلق ہے، وہ تو اپوزیشن میں شریک ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی، لیکن جماعت اسلامی اور تحریک انصاف عمران خان کی اور ملت پارٹی لغاری صاحب کی، یہ 3 ہے۔ اگر یہ تینوں قریب کہیں آ جائے تو شاید کوئی حیثیت کسی بھی درجے میں ان کا کوئی پولیٹیکل جو ہے رول بن سکے، لیکن کوئی شش و پنج ہی کا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ حکومت ایک طرف تو اندرون ملک مستحکم ہے، دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ حکومت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا فیصلہ یہی ہے کہ ہر کے بعد ہمیں امریکہ، ورلڈ بینک اور IMF ان کے سامنے جھکے رہنا ہے، ان کی باتیں ماننی ہے، انہی کے نخچیر کا، انہی کے فتراک کا نخچیر بنے رہنا ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ جو بھی کچھ امریکہ کر رہا ہے اس کے باوجود
صورتحال ہماری تو وہ ہے جو علامہ اقبال کے وہ جو مزاحیہ اشعار میں آئی تھی، میرا یہ حال بوٹ کی تو چاٹتا ہوں میں، اور ان کا یہ حکم دیش میرے فرش پر نہ رینگ۔ جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا، جو انتظار کرایا گیا وہاں پر، اور جو تبصرے ہوئے اخبارات میں، اتنا بڑا یہ وفد لے کر آ گئے، غریب ملک شمار ہوتا ہے، ویسے بیکاری ہے، اور لیکن یہ کہ اللہ پلوں کا یہ عالم ہے، اخبارات میں تو ڈٹ کر لکھا، وہاں کی ظاہر بات ہے کہ پریس جو ہے بالکل فری ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ہوگا، یا ٹھوکر بھی وہ مارے، لیکن یہ کہ ہمیں بہرحال انہی کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔ گویا کہ اس شیطانی چکر سے نکلنے کا کوئی ارادہ کسی درجے میں موجودہ قیادت کا نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ دین کے اعتبار سے بدقسمتی سے ایک عجیب صورتحال ہے، شاید اس قسم کا معاملہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، قول اور فعل کے تضاد کی یہ انتہا۔ ایک طرف سے معلوم ہوتا ہے شریعت کے چیمپئن ہی نواز شریف صاحب ہیں، باقی جو ہے وہ سینیٹرز وغیرہ جو راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کے خلاف غم اور غصہ اور یہ اور عوامی تحریک اور دباؤ، اور اس کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، تو معلوم ہے شریعت کارڈ کس کے پاس ہے اس وقت پولیٹیکل لیول پر؟ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں۔ شریعت کارڈ جس کے ہاتھ میں ہو، شریعت کا شہدائی ہو، شریعت 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 کر رہا ہو، اور ہو کیا رہا ہے؟ سود کا سارا تانا بانا جو موجود تھا وہ تو جو کا تو ہے، اس پر جوئے کا اضافہ اب ہو گیا، کروڑ پتی اسکیم اور فلانی اسکیم اور یہ اسکیم، اور انعامی بانڈ کے نمبروں کا معاملہ چل رہا ہے۔ کوئی شے بھی کسی نے اگر بیچنی ہے، مارکیٹ کرنی ہے، وہ اس کے ساتھ جوا شامل کر کے لانے میں فلاں انعامات مل جائیں گے اور فلاں تمہاری پرچی نکل آئی تو یہ ہو جائے گا۔ گویا کہ ہماری معیشت میں یہ سود جس طریقے سے تانے بانے کے اندر پرویا ہوا تھا، اب اس پر یہ دوسری لعنت جو ہے جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف یہ کہ وہ جو خبریں آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی ادھر ادھر سے نکل کر، کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے قدم اٹھایا جا رہا ہے، وہاں سے اپیل سے واپس لیں گے، اپیلٹ بینچ آف سپریم کورٹ سے، اور پھر دوبارہ دائر کریں گے اسی فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور کوشش کریں گے کہ یہیں سے جان بخشی ہو جائے، سود کی کوئی ایسی ڈیفینیشن وہ کر دیں کہ جس سے ہمارے نظام میں کوئی فرق نہ پڑے۔ اور چنانچہ ان کے کارندے دنیا کو اطمینان دلا رہے ہیں، پرواہ نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، یہ سود جھوکا تو رہے گا۔ میرے نزدیک اتنا بڑا تضاد شاید ہماری پورے 50-52 سال کی تاریخ میں نہیں آیا۔ خواتین کی کرکٹ ٹیم جا رہی ہے، مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر باتیں کھیلتے ہوئے جو لباس ہوتا ہے، جس طرح کا ہوتا ہے، جو حرکتیں اور چستی ہوتی ہے، پھر یہ کہ اور دیکھ رہے ہوگی، دنیا دیکھ رہی ہوگی، اور یہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک کی خواتین ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں ہندو، وہاں کے مسلمانوں سے تم دکیا گھسو، تم کس چیز کو لیے بیٹھے ہو؟ اسلام اسلام ہے، دیکھو پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، تو پاکستان کا مطلب تو یہ بھی سامنے آ چکی ہے بات کہ نفاذ شریعت نواز شریف کے نزدیک صرف عدالتی نظام کو بدلنا تاکہ جلدی سے سزائیں مل سکے، اس کے سوا شریعت کے کسی دوسرے انہیں کوئی سروکار صرف نہیں ہے۔ یہ ضرور وہ چاہتے، اس میں وہ مخلص ہے۔ وہ جب شجاعت علی صاحب نے کہا تھا، شجاعت حسین صاحب نے، کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو طالبان والا نظام لے آئیں، کسی اور صاحب نے کہا تھا سعودی عرب والا لے آئیں گے، وہ مطلب یہ تھا باقی نہیں، طالبان کا باقی نظام کہاں یہ لانے والے ہیں، لیکن یہ کہ صرف یہ کہ جلدی سے ایک مقدمہ ہوا، قاضی کے سامنے گواہیاں ہوئی، شہادتیں ہوئی، فیصلہ ہوا، ایگزیکیوشن ہو گیا۔ تو اس سے یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور جو امن عامہ میں جو خلل ہے اس میں کچھ کمی ہوئی، اس میں تو وہ مخلص ہے۔ شریعت مصدور کے نزدیک اس شے کا نام ہے، اس سے آگے معاشرتی آداب اور احکام، اس سے آگے معیشت کے احکام، سود اور جوا، ان چیزوں کا استحصال یہ قتل پیش نظر نہیں ہے۔ اب یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین کہہ نہیں سکتے میں، اب وہ یہ کہ میں ڈر ہے خبر بد نہ میری منہ سے نکل جائے، میں نہیں چاہتا کہ کچھ کہا جائے، رمضان کے مبارک لمحات ہیں، لیکن یہ کہ آثار یہ ہے کہ حذر اے چیرا دستاں سخت ہے فطرت کی تعزیریں، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اللہ کے اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو وہ صرف گنہگاروں ہی کو لپیٹ میں نہیں لے گا، تو پھر عام ہوتا ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر